انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بھارت کی 2 نمبری تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ کہا گیا کہ یہ اے آئی کمپنی ہے لیکن وہ کمپنیاں جعلی نکلیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسیز کا انقلاب آ گیا۔ بلال بن ثاقب کون ہے؟ حکومت پاکستان نے انہیں اہم ذمہ داری کیوں دی اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستانی کس حد تک آگے جانے والے ہیں؟ پاکستان کی پہلی سرکاری اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو، مقاصد کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، ہندوستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے اور اپنی 2 نمبری اور جھوٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنا منہ مودی نے بھی کالا کروایا ہے اور اب ان کی جو کمپنیاں ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، ان کا منہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ آئی ٹی کمپنیوں میں ہندوستانی راج کا بھانڈا اور جھوٹ پھوٹ گیا ہے، کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی ملازمین چند پیسوں کے لیے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں۔ مصنوعی ذہانت کے نام پر انڈین لوگ دنیا کو بے وقوف بنانے لگے ہیں۔ برطانیہ میں قائم اے آئی کمپنی builder.ai میں مصنوعی ذہانت نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ 700 بھارتی ملازمین اے آئی کے نام پر دھوکہ دینے میں ملوث نکلے ہیں۔ جعل سازی کا انکشاف ہونے پر انویسٹرز نے اپنا سرمایہ واپس لے لیا ہے، جس سے بھارتی معیشت کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کے بعد کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے۔ builder.ai بھارتی کمپنی میں مائکروسافٹ نے بھی سرمایہ کاری کر رکھی تھی۔ ناظرین، اس حوالے سے خبرگام کی ٹیم کی تحقیقاتی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارتی کتنے جھوٹے اور 2 نمبر لوگ ہیں اور اب دنیا بھر میں اپنا منہ کالا کروا رہے ہیں۔ آئی ٹی کمپنیوں میں ہندوستانی راج کا بھانڈا پھوٹا ہے۔ builder.ai ایک بھارتی کمپنی اور اس میں مصنوعی ذہانت نہ ہونے کا انکشاف آیا ہے سامنے، اور دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کی دور نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں زبردست تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن حالیہ انکشافات نے کئی بڑی کمپنیوں، خاص طور پر بھارتی آئی ٹی کمپنیوں کے دعووں کو مشکوک بنا دیا ہے۔ ایک اہم مثال builder.ai کی ہے، جو ایک لندن میں قائم سافٹ ویئر بھارتی کمپنی ہے، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ صارفین کو بغیر کسی پروگرامنگ کے محض اے آئی ایپ کی مدد سے بہت ساری سہولیات فراہم کرتی ہے۔ ایک تحقیقاتی رپورٹ اور متعدد سابق ملازمین کے بیانات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ builder.ai کی جانب سے کی جانے والی تشہیر بڑی حد تک گمراہ کن تھی۔ کمپنی کے اندرونی نظام میں دراصل اے آئی کا کوئی مکمل خودکار نظام ہی موجود نہیں تھا اور بیشتر کام بھارت میں موجود انجینئرز اور ڈیولپرز کی ٹیموں کے ذریعے سے کیا جا رہا تھا اور اے آئی کا استعمال صرف برائے نام یا مخصوص آٹومیشن ٹولز تک محدود تھا۔ ناظرین، بھارتی کمپنی builder.ai کو اے آئی کی طاقت سے چلنے والا ظاہر کیا گیا تھا، لیکن در حقیقت کلائنٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پس پردہ سینکڑوں بھارتی انجینئرز کام کیا کرتے تھے اور صارفین کو یہ یقین دلایا گیا کہ صرف چند کلکس سے آپ کی ایپس تیار ہو جائیں گی، مگر اصل عمل مکمل طور پر دستی یا مینول تھا اور ہفتوں پر محیط ہوتا تھا، اے آئی کی مدد نہیں لی جاتی تھی۔ ناظرین، اس کمپنی کی مارکیٹنگ میں GPT جیسے ماڈلز کی اصلاحات استعمال کی گئیں، جبکہ ان کا عملی استعمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ بھارتی کمپنی builder.ai نے دنیا بھر سے لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ حاصل کی اور اسے ایک اے آئی ڈریون ڈیولپمنٹ ریولیوشن کہا گیا۔ تاہم یہ انکشاف کے کمپنی کے نام پر صرف انسانی محنت استعمال کر رہی ہے، نہ صرف صارفین بلکہ سرمایہ کاروں کے ساتھ بھی ایک قسم کا دھوکہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بھارتی ٹیک انڈسٹری کے اس وسیع دعوے پر بھی سوالات کھڑے کرتا ہے کہ وہ دنیا کو اے آئی کے میدان میں لیڈ کر رہی ہے۔ اگر ایسی کمپنیوں کے دعوے صرف چالاک مارکیٹنگ کا حصہ ہیں تو عالمی سطح پر ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہر ٹیک انور جمال کے مطابق اے آئی کی دنیا میں شفافیت سب سے اہم کام ہے اور اگر کمپنیاں برانڈنگ کے لیے اے آئی کا نام استعمال کریں گی تو جلد یا بدیر سچ سامنے آ جائے گا۔ ڈیجیٹل اکانومی کے تجزیہ کار سائم رضوی نے کہا کہ یہ معاملہ نہ صرف اخلاقی مسئلہ ہے بلکہ قانونی سطح پر بھی دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین، بھارتی کمپنی builder.ai کا معاملہ ایک وارننگ کے طور پر سامنے آیا کہ ہمیں ہر دعویٰ کرنے والی کمپنی کو آنکھ بند کر کے سچا نہیں ماننا چاہیے۔ صارفین، سرمایہ کاروں اور ٹیک ماہرین کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی اور جعلی اے آئی میں فرق واضح ہو سکے۔ ایک طرف بھارت کی 2 نمبری جاری ہے تو دوسری جانب پاکستان انتہائی ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ ڈیجیٹل ورلڈ میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اندیا دیا ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل روپیہ متعارف کرانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے اور اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو پاکستان کا مالیاتی نظام ایک نئے دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل کرنسی کو مرکزی بینک کے ماڈل پر ڈیجیٹل کرنسی لانے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ چین، بھارت اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں جاری اقدامات کی طرز پر۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈیجیٹل کرنسی کو مرکزی بینک کے ماڈل CBDC کے ماڈل پر ڈیجیٹل کرنسی لانے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ
چین اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل روپیہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل روپیہ روایتی کرنسی کا ایک برقی یا ورچوئل متبادل ہوگا جو مرکزی بینک کی زیر نگرانی جاری کیا جائے گا۔ یہ کرنسی عام کرنسی نوٹ کی طرح ہی کارآمد ہوگی، لیکن اس کا تبادلہ مکمل طور پر آن لائن پلیٹ فارم پر ممکن ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل روپیہ ملک میں مالی شمولیت، شفاف لین دین اور کرپشن پر قابو پانے میں معاون ثابت ہو سکے گا۔ ادھر کرپٹو کرنسیز جیسے بٹ کوائن، ایتھیریم وغیرہ پر پاکستان میں تاحال پابندی برقرار ہے، لیکن اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کی پالیسی کے مطابق کرپٹو کو قانونی حیثیت فی الحال نہیں دی گئی، تاہم بلاک چین ٹیکنالوجی کو مالیاتی شعبے میں مفید قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک اور پاکستان کا ویژن کیا ہے؟ تو اسٹیٹ بینک نے اپنے حالیہ بیانات اور پالیسی دستاویزات میں اس بات پر زور دیا ہے کہ مستقبل کا مالیاتی نظام ڈیجیٹل ہوگا اور پاکستان کو اس تبدیلی سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ ناظرین، پاکستان میں ڈیجیٹل راست اس مقصد کے لیے ادائیگی کا نظام ہے جو پہلے ہی متعارف کروایا جا چکا ہے اور مقبول بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین، ڈیجیٹل کرنسی کے نفاذ سے اہم فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جن میں بینکاری نظام تک عام شہری کی رسائی، تیز اور محفوظ لین دین، رقوم کی ترسیل میں شفافیت، ٹیکس نیٹ میں وسعت۔ تاہم اس منصوبے کے کچھ اہم چیلنجز کا بھی سامنا ہے، جیسا کہ عوامی شعور اور آگاہی کی کمی، انٹرنیٹ اور موبائل سہولیات کی محدود رسائی، اور اس حوالے سے اہم ترین جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی خطرات بھی موجود ہیں۔ لیکن دوسری جانب سے اگر عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو عالمی سطح پر چین، نائجیریا، یورپی یونین پہلے ہی ڈیجیٹل کرنسیز پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس نئے مالیاتی دور میں خود کو بطور قائد ملک متعارف کرائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے ڈیجیٹل کرنسی کی سمت میں سنجیدہ اقدامات کر لیے تو یہ ایک انقلابی پیش رفت ہو سکتی ہے جو نہ صرف مالیاتی نظام کو جدید بنائے گی بلکہ پاکستان کی معیشت کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حکومت پاکستان نے بلال بن ثاقب کو اہم ترین ذمہ داری وزیر مملکت کی دی ہے۔ ناظرین، بلال بن ثاقب کون ہے؟ پہلے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ بلال بن ثاقب ایک پاکستانی سماجی کارکن، کاروباری شخصیت اور بلاک چین اور کرپٹو کے ماہر ہیں، جنہوں نے حال ہی میں پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا، اور بلال کا تعلق لاہور سے ہے۔ انہوں نے LSE لندن اسکول آف اکنامکس، سوشل انوویشن اور انٹرپرینیورشپ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اپنے تعلیمی دور میں اسٹوڈنٹ یونین کے وہ گریجویٹ آفیسر بھی رہے۔ بلال نے طیبہ.org نامی غیر منافع بخش تنظیم کی بنیاد رکھی۔ پاکستان میں پسماندہ کمیونٹیز کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ کووڈ-19 کے دوران انہوں نے بڑا کام کیا اور اس دوران برطانیہ میں 1 ملین میلز مہم کا آغاز کیا، جس کے تحت دیگر فرنٹ لائن ورکرز کو مفت کھانے فراہم کیے گئے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں برطانوی حکومت کی جانب سے پوائنٹس آف لائٹ ایوارڈ اور ممبر آف دی آرڈر آف دی برٹش امپائر سے نوازا گیا۔ ناظرین، 2025 میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بلال بن ثاقب صاحب کو بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کے امور پر اپنا خصوصی معاون مقرر کیا، جس کا درجہ وزیر مملکت کے برابر ہے، اور اسی سال یعنی 2025 میں پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بھی بنے ہیں، جو ملک میں بلاک چین ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اثاثوں کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے اپنی پہلی سرکاری اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو بھی قائم کر لی ہے، جس کا مقصد عالمی سرمایہ کاری کو متوجہ کرنا اور ڈیجیٹل اثاثوں کے حوالے سے طویل مدتی عزم کا اظہار کرنا ہے۔ بلال بن ثاقب کو فوربس میگزین 30 ایشیا 2020 کی فہرست میں بھی شامل کیا جا چکا ہے، جو ان کی سماجی خدمات اور کاروباری کامیابیوں کا اعتراف ہے۔ بلال بن ثاقب ایک متحرک اور ویژنری رہنما ہے جو پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت، بلاک چین اور سماجی خدمات کے میدان میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کی کاوشیں نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کر رہی ہیں۔ ناظرین، وزیر مملکت بلال بن ثاقب نے ٹرمپ ڈیجیٹل اثاثہ جات کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بوہائن سے گزشتہ دنوں اہم ملاقات کی ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ڈیجیٹل اثاثوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس سلسلے میں واشنگٹن DC میں وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین پاکستان بلال بن ثاقب نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ ڈیجیٹل اثاثہ جات کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رابرٹ بوہائن سے جو ملاقات کی، اس دوران بٹ کوائن، کرپٹو مائننگ اور غیر مرکوز انفراسٹرکچر سمیت ڈیجیٹل اثاثوں پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان گلوبل ساؤتھ میں ڈیجیٹل اثاثوں کی قیادت کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو، کرپٹو مائننگ زونز اور AI ڈیٹا انفراسٹرکچر کے لیے ایک جامع فریم ورک پر کام کر رہا ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بلال کی سربراہی میں جو ہے وہ بہت جلد پاکستان ڈیجیٹل کرنسیز میں ایک ریولوشن یعنی انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے، اور ڈیجیٹل کرنسیز کا بھی پاکستان میں آغاز ہونے جا رہا ہے، جو بڑی خوشائند بات ہوگی۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔